نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج جو میں نے موضوع بنایا ہے اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی مرا ہوا جانور اور بہایا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حرام کر دی گئیں۔ اندر کا نہیں چاہیے کہا، یہ چار چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اب آج جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ جو آخری لفظ ہے وما اہل لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، تو اس کا غلط معنی اور غلط تفسیر اور تشریح کر کے عوام میں ایک فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی غلط تعبیر اور تشریح کر کے عوام میں ایک غلط معنی بیان کر کے ایک فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا بتایا جاتا ہے؟ اور جو چیز غیر اللہ سے منسوب ہو گئی وہ شرک ہے یا حرام ہے؟ غیر اللہ سے وما اہل لغیر اللہ کا مطلب کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کہ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی سے آپ نے منسوب کر دیا، خواہ کوئی بزرگ ہوں، خواہ اللہ کے رسول ہوں یا ولی ہوں، تو وہ چیز شرک ہو گئی یا حرام ہو گئی۔ میں جو تقریر کرتا ہوں میرا مقصد ہوتا ہے غلط فہمیوں کو دور کرنا اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ یہ میرا جو علمی فریضہ ہے وہ میں اپنا ادا کرتا ہوں۔ اب اسی ایک نقطے پر آج میں پوری گفتگو کروں گا۔ کیا جو عوام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو غیر اللہ سے منسوب کر دیا گیا حرام یا شرک، تو کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے معنی صحیح بیان کیا ہے؟ اب ان قرآنی آیات کی غلط اور من گڑھت تعویل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر صدقہ اور نظر و نیاز کے لیے غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، جیسے 11ویں شریف ہے، 36 شریف ہے، یا آپ نے فاتحہ کر دیا تو اب یہ ہوا غیر اللہ سے منسوب ہو گیا، تو اس وجہ سے اسی آیت سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس کو موضوع بنایا۔ تو اب اگر یہ معنی لے لیا جائے یہاں پہ جو آپ بیان کرتے ہیں، اب اس کی تفسیر تو میں صحابہ کرام کے حوالے سے کروں گا ابھی آگے، مگر تمہیدی گفتگو سماعت کر لیں کہ اگر یہ معنی لے لیا جائے کہ جو شے غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے وہ حرام ہو گئی یا شرک ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر یہ معنی اور یہ مطلب لے لیا جائے وما اہل لغیر اللہ کا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو آیت پڑھیں، یہ کون سے پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ سورہ کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ سورہ بقرہ۔ سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب اگر یہ معنی جو عوام میں رائج ہے اور ایک دوسرے کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یار غیر اللہ سے منسوب کر دیا تو شرک ہو گیا، تو آپ پوچھیں کہ میرے بھائی ذرا اتنا تو بتائیں آپ کہ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہو یہ کون سے سورے سے ہے؟ تو وہ کہیں گے سورہ بقرہ ہے نا، یہی ہوگا سورہ بقرہ۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ بابا یہ بتاؤ کہ بقرہ اللہ کا نام ہے؟ بھئی یہ آیت خود جس سورے میں ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ، اگر غیر اللہ سے منسوب کرنے پہ شرک ہو جائے، حرام ہو جائے، تو یہ جو آیت جس سورے سے ہے
اس سورے کا نام خود سورہ بقرہ ہے، بقرہ مانے گائے ہوتی ہے عربی میں، تو وہ خود غیر اللہ کے نام پہ ہے، تو کیا معاذ اللہ پھر یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اب اگر آپ کی بات مان لیں ہم، تو پھر سورتوں کے نام بدلنے پڑیں گے۔ بھئی آپ قرآن پڑھیں، سورہ فیل ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب فیل اللہ کا نام ہے؟ نہیں، فیل مانے ہاتھی ہے، ہاتھی والی سورہ، سورہ عنکبوت مکڑی والی سورہ، سورہ نمل چیونٹی والی سورہ ہے کہ نہیں ہے قرآن شریف میں؟ اب یہ سب تو غیر اللہ سے منسوب ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ سب غیر اللہ سے منسوب ہے۔ اگر غیر اللہ سے منسوب کرنے کی بنیاد پہ شرک ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا تو قرآن کی سورتوں کے نام بدلنے پڑیں گے آپ کو۔ پھر تو آپ کے حساب سے سورہ اس طرح رکھنا چاہیے گا، پہلی سورہ سورہ اللہ، دوسری سورہ سورہ اللہ، تیسری سورہ سورہ اللہ، چوتھی سورہ سورہ اللہ، یہ تماشا ہو جائے گا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں کہ قرآن شریف پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہر کوئی کامیاب ہو گیا، یا قرآن پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والا ہر کوئی کامیاب ہو گیا، نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور یہی قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہر قرآن پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم نے پورا عقیدہ درست کر لیا ہے اپنا، جب تک اہل علم کی بارگاہ میں نہ جائے، اور ہر نماز پڑھنے والا یہ نہ سمجھے۔ اس پر میں آگے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو احادیث طیبات کے حوالے سے بتاؤں گا، اس لیے میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ عقیدہ بہت ضروری ہے، عقیدہ درست ہونا، یہ 2-3-4 جمعہ سے میں سمجھا رہا ہوں، مقصد یہی ہے عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ قادیانی کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ بولے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ مومن نہیں مانتے آپ ان کو، ہے نا؟ یہودی کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور 5 ٹائم یہاں نماز پڑھے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان سب سے پہلے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، یہ سب اعمال ہیں، اور ایمان الگ ہے، اعمال الگ ہے۔ اب دونوں میں ایمان اہم ہے، اگر ایمان ہے تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ کوئی غیر مسلم ہے وہ 5 ٹائم نماز پڑھے تو پھر ہم یہ کہیں گے بھائی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان شرط ہے، ایمان بنیاد ہے، اسی لیے اس پر میں زور دے رہا ہوں 2-3 جمعہ سے کہ پہلے ایمان درست ہو، پھر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو سب ہے، اور پھر اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اگلے جمعہ کو کر لیں گے۔ تو میں نے بتایا کہ اس کی تعبیر اور تشریح غلط کرتے ہیں، جس سے امت میں ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ شرک اور حرام کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے منسوب کرنا یہ حرام نہیں ہے اور شرک نہیں ہے۔ 2-3 مثالیں اور دے دیتا ہوں، جیسے کہ بخاری، یہ اللہ کا نام ہے، بخاری شریف غیر اللہ سے منسوب ہے نا۔ ترمذی شریف غیر اللہ، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب غیر اللہ سے منسوب ہے۔ تو اگر اس آیت کا معنی لے لیا جائے کہ غیر اللہ سے منسوب کر دینا حرام اور شرک ہے، تو پھر ساری کتب احادیث آپ نہیں پڑھ پائیں گے، کوئی کام آپ نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ معنی غلط ہے۔ اب اس کا صحیح معنی کیا ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ کا صحیح معنی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وما اہل لغیر اللہ کا صحیح معنی کیا ہے، میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ وما اہل لغیر اللہ کا غلط معنی اور تشریح کیا جاتا ہے، جس سے امت میں فتنہ ہے۔ پھر اسی لیے بہت سارے لوگ نیاز فاتحہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ اگر کریں گے تو غیر اللہ سے منسوب ہو گیا، وما اہل لغیر اللہ کے دائرے میں آیا، حرام ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اب اس نقطے کو اگر سمجھ لیں آپ تو ایک فتنہ امت سے ختم ہو جائے نا، ایک فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اب وما اہل لغیر اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھیں آج۔ اچھا، تفسیر کس کی میں بیان کر رہا ہوں؟ میں آج تک جب عقیدے پر بیان کرتا ہوں تو مولانا صاحب کی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، میں صحابہ کرام، احادیث طیبات اور قرآنی آیات سے استدلال کرتا ہوں، کیونکہ عقیدہ ہمیں وہیں سے لینا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر، ان کی تفسیر سنیں۔ وہ کہتے ہیں
تنویر المقباس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی کیا ہے؟ ما ذبح لغیر اسم اللہ عمدا للاصنام. وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی ہے وہ جانور جس کو جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو. اب آپ سوچیں یہ معنی ہے، اور معنی کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ جانور جو جان بوجھ کر کے کسی کے نام پہ بھی ذبح کیا جائے، یعنی کسی نبی کے نام پہ بھی ذبح کیا جائے تب بھی شرک ہے، کسی ولی کے نام پہ، یعنی وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا، ہم ذبح کرتے ہیں تو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی کا بھی نام لیں آپ اس وقت، اور اللہ کا نام نہ لیں، جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر کسی کے لیے وہ جائز سمجھتا ہے ذبح کرنے والا کہ کسی کے نام پہ ذبح کرے وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ، تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا. یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم وقت ذبح کسی ولی کا نام لیتے ہیں. کوئی لیتا ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی لیتا ہے وقت ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ولی کا نام؟ نہیں. وقت ذبح صرف اللہ کا نام لینا ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لے گا جانور حرام ہو گیا، اور وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے تو مشرک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ منسوب کرنا، مطلب یعنی کسی بت سے منسوب کر دینا، کسی بت سے منسوب کر دینا. اب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تو کہتے ہیں قال ما ذبح لغیر اللہ مما لم یسم علیہ، یعنی وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے. وہ جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ تو کسی غیر اللہ کسی کا بھی نام لے لیں آپ، ولی کا، نبی کا، کسی کا، جانور حرام ہو جائے گا. تو وقت ذبح اگر کسی کا نام آپ لیتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حرام ہو جائے گا. اب دوسری اور ایک تفسیر اور سن لیں. یہ میں قرآن کی تفسیر ائمہ تفسیر سے کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے بیان کر رہا ہوں، پھر حاصل کلام گفتگو میں کروں گا. پہلے اس تفسیر کو سمجھ لیں. تفسیر ابن کثیر میں بھی وہی ہے، اے ما ذبح بذکر علیہ اسم غیر اللہ فہو حرام، یعنی وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے تو جانور حرام ہے. یہ ہمارا بھی ماننا ہے اور یہی حق بھی ہے. یہی تفسیر ابن ابی حاتم نے تفسیر القرآن العظیم میں کیا. یہی تفسیر امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کیا. ابن جوزی نے تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر میں کیا. امام بغوی نے معالم التنزیل میں کیا. امام خازن نے تفسیر خازن میں کیا ہے. امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں بیان کیا. علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں بیان کیا. امام نفسی نے تفسیر مدارک میں بیان کیا ہے. امام ساوی نے تفسیر ساوی میں بیان کیا ہے. کل ائمہ کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ معنی بیان ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے. اور اگر وقت ذبح غیر اللہ کا نام نہیں اللہ کا نام لیا گیا اور پھر اس جانور کو کسی سے منسوب کر دیا گیا، وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا اور پھر وہ جانور کسی بزرگ سے منسوب کر دیا گیا تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے. دلیل سن لیں. ابو داؤد شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح فرماتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. ذبح کرنے کے بعد جانور ذبح کرتے، ابو داؤد کی حدیث ہے. میں نے آپ سمجھ گئے نا وما اہل لغیر اللہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ وقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا تو جانور حرام ہو گیا. مگر اگر وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد غوث اعظم سے منسوب کر دیا، غریب نواز سے منسوب کر دیا تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے، یہ حرام نہیں ہوتا ہے. دلیل دے رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جانور ذبح کرنے کے بعد. کیا کہتے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. اب سرکار نے پوری امت کے لیے، سرکار نے پوری امت کی طرف سے جانور کو منسوب کر دیا. قربانی کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیا، اس کے بعد منسوب پوری امت کے لیے کر دیا. اب پوری امت میں غوث اعظم نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، مخدوم ماہمی نہیں ہے،
صابر پاک نہیں ہے پوری امت میں، وہ لوگ امتی نہیں ہے، تو جو سرکار کریں تو جائز ہے، اور ہم لوگ وہی کر دیں میں تو شرک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ یہ سب چھوڑیں اور کم سے کم علمی گفتگو کریں، علمی باتیں کیا کریں۔ ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے منسوب کر دیا۔